الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ الحدید آیت نمبر 21 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 22 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر جو نازل ہوتی ہے مگر فی کتاب من قبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہونے کے سے پہلے ہم نے لکھ لیا نہ ہو۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تقدیر پر ایمان کا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو بتا کے تسلی دلوا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو دنیا میں جو تکلیف تمہارے اوپر آتی ہے یا جو زمین میں کوئی تکلیف آتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم ہے، علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بناتا ہے، اس کی تقدیریں بناتا ہے اور اس کی تقدیر میں ہر چیز لکھ دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ إِلَّا بِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی آتی ہے تو اس کو کوئی دور تم سے نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبت بھی ہمارے اوپر لاتا ہے اور بھلائی بھی وہ لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے لکھ رکھی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اور یہی تو ہمارا تقدیر پر ایمان کا عقیدہ ہے۔ کیوں اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کر دیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا مَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ یہ سب کچھ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، تقدیر پر راضی پر رضا رہو۔ جب انسان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی تھی، یہ تکلیف میری تقدیر میں آنی تھی، یہ لکھی ہوئی تھی، تبھی وہ میری زندگی میں وہ تکلیف میرے لیے آئی ہے، تو ہی انسان اس تکلیف پر راضی برضا ہوتا ہے اور غمگین یا دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس عطا پر جو اللہ تمہیں دیتا ہے اس پر پھول نہ جاؤ، یعنی اتنی خوشیاں نہ منانے لگ جاؤ کہ ہاں جی یہ تو میری وجہ سے آئی ہے، یا میں اتنا قابل اور میں اتنی سیانی کہ جس کی وجہ سے یہ چیز میں نے اپنے لیے خود رکھی۔ اللہ نے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ ہم سے دور نہیں کر سکتا، اور جو چیز ہماری تقدیر میں ہے ہی نہیں وہ کوئی ہمارے اوپر لا نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے بھلائی ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ بھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر کوئی لاکھ کوششیں کرے اور ہم سے وہ بھلائی دور کرنے کی اللہ نے اگر لکھی ہے نصیب میں تو وہ ہمارے پاس آ کر ہی رہے گی، کوئی اس کو لے نہیں سکتا۔ تو اللہ نے انسان کو مشکلات اور ڈپریشن سے بچانے کے لیے اور اس کو فخر اور غرور اور تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کی تقدیر بنا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنا کے رکھا ہے، نہ تم اس بات پر جو چیز مل جائے اس پر فخر نہیں کرنا، اور جو چیز نہ ملے اس پر ڈپریشن میں نہ جانا، دل شکستہ مت ہونا، پریشان اور غمگین مت ہونا۔ دیکھیں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے تبھی انسان راضی برضا رہتا ہے،
اور اگر یہ چیز میں نے اپنی محنت سے حاصل کی اور میں اگر یہ سوچوں کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے یا میں اپنی محنت سے اس کو حاصل کر سکی ہوں، تو انسان فخر بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز سے بچو، واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں. گویا ہر چیز اللہ کی طرف سے آنی ہے تو پھر فخر کس بات کا؟ اور جب اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر انسان عاجزی میں رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ بڑائی اور کبریائی کس کے لیے رہ جاتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے رہ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے، اپنے فخر جتاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، میرا ازار ہے، اور جو اس کو کھینچے گا میں اسے رسوا کر دوں گا، میں اسے آگ میں ڈالوں گا. اب ظاہر ہے انہیں تو چاہیے تھا نا، کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مگر اللہ کی نعمتوں کو وہ تو سمجھتے ہی نہیں لوگ کہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، لہٰذا وہ تو سمجھتے ہیں تو میری وہ طرف سے آئی. تو اللہ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں الذین یبخلون، وہ لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یعنی خود بھی بخل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع کریں گے. ایسے لوگ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے، پھر چاہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، یعنی اپنی صفات میں بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر بتا دیا ہے کہ نعمتیں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور نعمتیں چھنتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں. مل جائیں تو فخر اور غرور نہیں کرنا، بلکہ ملنے کے بعد ان کو، نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور وہ لوگ جو نہیں خرچ کرتے، وہ بخل کرتے ہیں، تو ایسا مزاج بنانے اور ایسا معاملہ اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو اس کا فرق نہیں پڑتا. اس کا فرق مجھے اور آپ ہی کو پڑے گا اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خود بھی بخل کریں اور اگلے کو بھی اس سے روکیں گے، تو اس کا فرق، اس کا نقصان ہماری ہی ذات کو ہوگا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ یقیناً بھیجے ہم نے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، والمیزان، اور میزان نازل کی. کیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور نازل کیا ہم نے لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بہت زیادہ زور ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. اللہ نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے کتاب اور میزان یعنی کہ توازن نازل کیا. اور چاہا کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے اس کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ، انصاف کو نازل کرنے کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ تھے تاکہ اس بتائی ہوئی شریعت کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزاریں اور انصاف پر قائم ہوں. اور اسی انصاف کو نہ صرف وہ اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ پوری طاقت اور زور استعمال کریں اور پوری زمین کے اوپر اللہ کے نظام، جو کہ نظام عدل ہے، اس کو نافذ اور قائم کریں. اور اس نظام کے قیام کے لیے ظاہر ہے جنگیں لڑنی پڑنی تھی، تو لوگوں کی کے اوپر زور آزمائی کرنا تھا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان کو جنگوں سے واسطہ پڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی جنگوں کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ہتھیار بنانے کے لیے لوہا نازل کر دیا، جس میں فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ زور رکھا ہے لوہے کے اندر. انزلنا الحدید، یہ زور آور لوہا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا تھا؟ یہ اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلی کلمہ کے لیے ہر طرف جو ہے وہ انسان
مسلمان اپنی طاقت قوت اور کو استعمال کر کے اللہ ہی کے دین کو ہر جگہ نافذ کرے. اس میں منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ بھی جان لے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے مَن يَنصُرُهُ کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بالغیبی بن دیکھے، یعنی کون اللہ کو بن دیکھے، رسول کو دیکھے بغیر اس کی، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے رسول کی اور اللہ کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے جو لوحہ نازل کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے بڑا زور اور منافع ہے، اور جنگی طاقت اور جنگی اور سیاست کو بروکار لاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے نازل کیا تھا تاکہ پوری کی پوری ایک مشن کو لے کے چلا جائے اور عملاً اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو نافذ کروایا جائے. اب اس کو نافذ کرنے کے لیے جو عدل کے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں یا مزاحمت کر رہے ہیں اس نظام کو قائم کرنے میں، تو ان کے خلاف اگر قوت اور طاقت اور ہتھیار بھی استعمال کرنا پڑے یا جنگ بھی کرنا پڑے، تو اس کو کرنے کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تک بھی نازل کر دی، اور یہ دیکھنا چاہا کہ کون اب اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کو دیکھے بغیر مدد کر کے نکلتا ہے. جو نکلے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک میں اللہ قویٌ بھی ہے اور عزیز بھی ہے، یعنی بڑی قوت والا بھی ہے اور بڑا زبردست بھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ یقیناً ہم نے نازل کیا، بھیجا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کے اندر نبوت، ان کی ذریت میں ہم نے نبوت رکھ دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دی؟ کتاب بھی رکھ دی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کوئی تو ہدایت پا گیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر جو ہے انہوں نے فسق اختیار کیا، نافرمانی اختیار کی اور فاسق ہو گئے. گویا انبیاء کی نسلوں کے اندر سے بھی نبوت اور کتاب رکھنے کے باوجود کچھ لوگوں نے ہدایت قبول کی اور کچھ اکثر جو تھے ان میں سے فاسق ہو گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا. وآتیناہ الانجیل، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحمت ڈال دی، یعنی رحم ڈال دیا. کنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی؟ عیسائیوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت ان کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ ہم نے ان کے لیے فرض نہیں کی تھی، ہم نے وہ لکھا نہیں تھا، ان کے لیے لازم نہیں کیا تھا کہ وہ رہبانیت اختیار کرے. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کر لی تھی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہبانیت نہیں لکھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکال دی. گویا بدعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود نکالی، اللہ نے ان کے لیے جو ہے اس کو لازم نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ عیسائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں،
بیسیکلی رہبانیت نکلا راہب بنانے سے نا، راہبا کہتے ہیں خوف کو یا ڈر کو. تو راہب وہ ہوتا ہے جو دنیا کی رنگینیاں اور اولادیں اور رشتوں اور نعتوں سے خوف زدہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے میری عبادات میں خلل آئے گا. تو کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے خلل سے خوف کھاتے ہوئے کہ میرا عبادت میں خلل آئے گا، وہ ان تمام نعمتوں کو ترک کر دیتا ہے. وہ نہ اچھا کھاتا ہے، نہ اچھا پہنتا ہے، نہ اچھا رہتا ہے، نہ وہ نکاح کرتا ہے، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرتا ہے. وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی عیش و آرام ہر قسم کی چیزیں چھوڑ کر ایک تارک کو دنیا فقیر بن کر جو ہے نا وہ سب چیزوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تو تمام نعمتیں رکھی ہیں اور ان کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہو گیا کہ جو مرغوبات نفس اللہ نے ہمارے لیے زندگی میں نکالی ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اللہ تعالیٰ خود سورہ آل عمران میں ہمیں بتاتے ہیں نا کہ اللہ نے مزین کر دی ہیں حب الشہوات، مرغوبات نفس جو ہیں وہ عورتیں، بیٹے، سونی چاندی کے ڈھیر اور چیدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، اور وہ انعام اور ہرس، کھیتیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بتائی ہیں؟ وہ ذالک متاع الحیات دنیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کے سامان بنائے ہیں. اب یہ دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہمیں امتحان میں بھیجا ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کا پرچہ حل کرنا ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا پرچہ حل کریں گے تو ہماری معاملہ تو بالکل ویسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل پیپر ہے، میں تو یہاں پہ بیٹھ کے نہیں پیپر کر سکتا، اور وہ واک آؤٹ کر کے باہر نکل آئے. تو اگر رہبانیت وہ کرنے والا شخص بالکل اسی بچے کے جیسا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنا زندگی کا پرچہ حل کر رہا ہو. اصل میں اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ یہ سب انسان کی فطرت کو کے عین مطابق ہیں، اور انسان ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو کمپلیٹ تصور کرتا ہے. اور اگر یہ اپنے نکاح کے معاملات نہ کرے، یا سجنا سورنا چھوڑ دے، یا رشتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو انسان خود بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو وہ آگے کیا اللہ کے دین کو آگے لے کر چلے گا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. ہمارے رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. تو رب پسند طریقہ پھر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے تمام حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور ان تمام نعمتوں سے ہم جنت کا حصول حاصل کرنے والے ہوں. اگر ہمیں ان نعمتوں کے ساتھ ان کو ترک کرنا ہے اور نہ ہی ان میں غرق ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے، ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ترس اور رحم ڈال دیا تھا، لیکن انہوں نے رہبانیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی ایجاد کر لی. اور جو چیز دین میں خود ایجاد کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیکی کی نیت سے. یہاں پہ بتایا جاتا ہے مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدعت نکالی. تو گویا بدعت جو ہوتی ہے وہ نیکی کی نیت سے کی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو نیکی سمجھ کر کیا جائے اور اسے پھر دین کا حصہ بنا لیا جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو یہ جو رہبانیت کی ان کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابتدعوہا، یہ بدعت انہوں نے خود ہی نکالی ہے. تو تمام کی تمام بدعات جو اللہ کے نبی کے بعد ہم اگر بنائیں یا دین کا حصہ بنا لیں نیکی کی نیت سے کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ پھر بدعات میں شامل ہو جائیں گی. اور بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدعت تو انہوں نے نکالی، فما رعوها حق رعایتها، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے وہ ادا نہ کر سکے. یعنی انہوں نے وہ جو خود ایک نیکی کا عمل نکالا اور پھر اس کی پابندی بھی نہ کر سکے.
فآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو اگر اول تو بدعت سے ہر حال میں بچنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ تھے اور ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے بہرحال انہیں عطا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اپنے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین میں بدعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بدعت رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا یہ طریقہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، حضرت انس پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا، اور دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر 27 ہو گئی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہیں نور عطا فرمائے گا. تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. گویا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. تو کیا اللہ کے رسول پر ایمان جو لے کر آ چکے ہیں ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں؟ تو اس آیت کے تفسیر میں مفسرین کے درمیان بیسیکلی اختلاف ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے عیسائی مخاطب ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ پر اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. تو ایسے ایمان پر جب دوسرا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، گویا جو پہلے اہل کتاب تھے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اب اس ایمان پر دوہرا اجر دے گا. ایک اجر ایمان عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرا اجر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. اچھا، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے مسلمان تھے ان کے لیے خاص طور سے کہا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے محض زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر کے رہ جاؤ، بلکہ اپنے دل سے ایمان لاؤ اور ایمان لانے کا پھر حق بھی ادا کرو. گویا قولی ایمان کے بعد عملی ایمان بھی لے کر آؤ. جب تم قولی کے بعد عملی ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ایک اجر تو یہ کہ تم کفر سے اسلام کی طرف آئے، اور دوسرا اجر کیا ہے؟ اسلام میں اخلاص اختیار کرنے پر، ثابت قدمی دکھانے پر اور اپنی عملی طور سے ثابت کرنے پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. ان میں سے ایک ہے وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے سابق نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا.
یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 37، اس میں فرمایا کہ مومنین صالحین کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی جو صالح مومن ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے، ایک ان کے کرنے کا اور ان کو دیکھ کے جو دوسرے کر رہے ہیں ان کا اجر بھی ان کے ذمہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ اللہ پر قولی ایمان لانے کے بعد عملی ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ اپنی رحمت کا دوہرا اجر بھی دے گا، اور نہ صرف دوہرا اجر دے گا بلکہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور عطا فرما دے گا جس کی روشنی میں تم زندگی گزارو گے، اور پھر تمہاری اللہ تعالیٰ سارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا کہ اسود رائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے ایکسپیڈیشن پہ گئے تھے تو اسود رائی ایک چرواہا تھا، اس نے آ کے اسلام قبول کیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اس میں جو ہے وہ میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے قصور معاف کر دے گا۔ تو جو بھی پرانی جاہلیت کے اعمال ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد وہ سارے کے سارے قصور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہ کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پر بھی اپنا فضل عطا فرما دے، اللہ تو ہمیں بھی وہ نور عطا فرما دے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ گزارنے والے ہوں۔ اللہ اس نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دے۔ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور عطا فرما، ہمیں صالحین کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المجادلہ، سورہ المجادلہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 3 رکوعات 22 آیات ہیں۔ یہ بھی جو ہے بڑی ہی خوبصورت صورت ہے۔ مجادلہ آپ دیکھیں یہ اس کا نام دو نام آتے ہیں، ایک تو مجادلہ اور ایک مجادلہ۔ دال کے اوپر ایک دفعہ زبر ہے اور یا پھر دال کے اوپر زیر، دونوں ہی اس کے نام آتے ہیں۔ مجادلہ اور مجادلہ دونوں جدال سے نکلے ہیں، اور جدال کہتے ہیں بحث و تکرار کرنے کو، ایسی بحث و تکرار جس میں عزت اور احترام کا پہلو جو ہے وہ دامن سے ہاتھ سے نہیں جاتا، بلکہ عزت اور احترام رکھتے ہوئے انسان بحث اور تکرار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجادلہ کیا ہے؟ بحث و تکرار کرنا، اور مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاتون جو بحث و تکرار کر رہی تھی۔ چونکہ ایک خاتون کا اس میں ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی، بحث و تکرار کرنے والی خاتون کے اوپر نام رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یا مجادلہ یعنی ایک بحث و تکرار کا چونکہ تذکرہ شروع میں ہی آتا ہے اس وجہ سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ بیسیکلی اس کا زمانہ نزول اس حوالے سے آپ ایسے دیکھ لیں کہ سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ زہار کا تذکرہ آیا تھا کہ تم میں سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں تو زہار کرنے سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ تو عربوں میں زہار کی ایک رسم تھی جس کا وہاں پہ تذکرہ آیا تھا، اور اس کے حوالے سے یہاں اس صورت میں احکامات نازل ہوئے۔ وہ زہار کا حکم ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے ٹچ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر۔ تو گویا اس وقت تک زہار کے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غزوہ احزاب کے بعد
یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، اب کیا بات تھی اور کیا ہوتا ہے زہار اور کس چیز کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے؟ تو تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ وقت ہے جب غزوہ احزاب ہو چکی ہے اور مسلمانوں کا بہت زیادہ ٹینشنز اور پریشانیاں اور مسائل چل رہے ہیں۔ وہ کمبائنڈ الائیڈ لشکر آیا تھا اور آ کے مسلمانوں کو بڑا مشکل حالات سے دوچار ہوئے، اور وہاں پہ کتنا ٹائم انہوں نے اپنی خندق کھودی، اور پھر وہ پورے 6 ہفتے انہوں نے پورا بہت مشکل حالات میں گزارا کیا۔ اللہ کی طرف سے پھر ان کو فتح تو ملی، لیکن اب کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کے نزول جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ون آفٹر دا ادر۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل جو ہیں وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو درپیش تھے، وہ اللہ تعالیٰ اب نازل کر کے معاشرتی اصلاح کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سے مسائل جو ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہم اس صورت کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سے چھوٹے چھوٹے سے مسائل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے مسلمانوں کو، اور وہاں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہر چیز دنیا کی زندگی کی انسان کی ایسی نہیں ہے جو ہمارے دین نے کور نہ کی ہو۔ اس میں خفیہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے، سلام کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو محفل میں بیٹھنے کے ایٹیکیٹس اور مینرز دکھائے اور سکھائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اگر تم ان کے وقت کی بھی قدر کرو، اور اگر اپنے لیے کوئی تخلیے میں اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن کن کن چیزوں کا دھیان تمہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو بتائیں، اور شروع میں وہ سب سے بہت اہم عربوں کی ایک رسم تھی، زہار کی رسم، جو ابھی تک ان کے اندر جاری تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قلع کما کیا، اور اس کے حوالے سے بھی بتایا کہ یہ زہار کی جو رسم انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے۔ تو اصل میں زہار کیا ہے؟ زہار بیسیکلی ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی پہ غصہ ہو جاتا تھا تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے بالکل ایسی ہے کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو گویا یہ بات کہنے سے اس میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں کیا ہو جاتا تھا؟ طلاق کا معاملہ ہو جاتا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کی طرف سے ابھی ایسا کوئی حکم اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، سوائے یہ کہ بس جو سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم یہ کہہ دیتے ہو، زہار کرتے ہو اپنی بیویوں سے کہ تمہاری ایسا کرنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک یہ چیزیں چل رہی تھیں، لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے تھے غصے میں آ کے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن یہ نا بوڑھے ہونے کی وجہ سے نا بڑے چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کے ساتھ زہار کر دیا، اور بعد میں وہ بڑا نادم ہوئے اور وہ پریشان ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، اب میں جو ہے وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اب کچھ تو کرنا چاہیے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور خود تو ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اپنی بیوی کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس کے بارے میں پوچھ کر آؤ کہ اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی جو حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ حضور کے سر میں تیل لگا رہی تھی، وہ وہاں پہ جا کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہے؟ مطلب اوس بن ثابت نے تو ایسا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی اس بارے میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو یا پھر آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے اوپر حرام ہو گئی ہو۔
لیکن بہرحال جو بھی انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بار بار کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے، آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے میں اور میرے بچے اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو یہی کہتے رہے کہ ایک دم سے پھر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھی اور وہ کہتی تھی کہ وہ غصے میں آ کے انہوں نے ایسے کر دیا ہے، وہ اصل میں چاہتے ایسے نہیں تھے۔ تو ظاہر انسان غصے میں ہی آ کے اس قسم کے معاملات کرتا ہے، تو تبھی تو غصہ جو ہے وہ حرام ہے اور شیطان سے ہے غصہ۔ تو انسان کو غصے میں بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رائے پر قائم رہے تو وہ بڑی مایوس ہوئیں، اور مایوس ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے سے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے حق میں ہو، حق میں بہترین ہو، اپنے نبی کی زبان سے اس کا فیصلہ فرما دیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے وہ دعا کرتی ہیں کہ فوراً وہ دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جوش آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً سے جو ہے نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ دیکھیے یہ خاتون کیا کر رہی ہے، اپنے گھر کو بچا رہی ہے، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہے، اور ہرگز بھی مایوس نہیں ہے نا، اتنا وثوق، اتنے توکل سے ایک نیکی کے عمل کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے نا، اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گھر کو بچانے کا فیصلہ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ دیکھیں طلاق اور گھر کو توڑنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنا گھر توڑے، تو وہ عورت جو اپنا گھر توڑ نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے اور دعا کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آیا ہوگا نا ان کے اوپر، اور کیسے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت عرش الہی سے جا کے ٹکراتی ہے دعا، اور اللہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کیفیت عطا فرما کے حکم بھیج دیا، اور حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ حضرت عمر جب اپنا وہ ہو گئے، خلیفہ بن گئے، تو ایک مرتبہ وہ راستے میں تھے تو اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ وہ ایک عورت راستے میں نا روک کے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، بوڑھی سی ہیں، اور آپ حضرت عمر سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر سر جھکائے کھڑے سنتے رہتے ہیں ان کی بات چیت، تو وہ حضرت عمر کو مختلف قسم کی نا تاکیدیں کر رہی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اوہو عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوکاز میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے، پھر کچھ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اس چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین، اے عورت، تو نے تو امیر المومنین کے ساتھ بڑی زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، انہیں کہنے دو، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، تو عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے، اتنا زیادہ احترام کرتے تھے۔ تو ایک اور شخص نے ایسے ہی بولا کہ امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر کے تک روکے رکھا، تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر دیتا۔ یہ وہ خواتین، یہ وہ صحابیات تھیں، یہ وہ صحابیات کے معاملات تھے کہ کس خوبصورتی سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور کیسے دل سے تڑپ کے اللہ کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی فوراً پکار سن کے وحی نازل فرما دیتا تھا۔ تبھی تو یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے تھے نا۔
یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ایک ریئیکشن شو کیا جاتا ہے، ان کو ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سوال کا جواب دیا جاتا ہے، ان کے کہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی ستائش کرتا ہے، ان کی اخلاص کی تعریف کرتا ہے، کہیں ان پہ الزام لگتا ہے حضرت عائشہ پر تو ان کے الزام کی برات ہوتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ لعن کی آیات، جب حضرت ہلال بن امیہ کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا تو حضرت ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو غلط عمل کرتے دیکھا تو لعن کی آیات جو ہے وہ ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. پھر وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے جو ایک حضرت عمیر بن سعد اور ایک حضرت زید بن ارقم، ان کا بھی ہم واقعات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ بات سچی ہوتی ہے، لیکن لوگ بچے ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آیات نازل فرماتے ہیں. کہیں پر حضرت عمر کے دل میں کوئی خواہش آتی ہے تو تین موقعوں پر وہ فرماتے ہیں میری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موافق آیات نازل کر دی. اور ایک صحابی تو ہیں حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم، ان کے حق میں تو قرآن میں دو مرتبہ آیات نازل ہو گئی، ایک مرتبہ 16 آیات آ جاتی ہیں اور ایک مرتبہ ایک حکم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ضمیمے کے طور پر غیر اول الضرر کے الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کروا دیتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہوتے تھے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق قائم کرتے تھے کہ ادھر ان کی دلوں سے نکلتی تھیں آوازیں اور ادھر جا کے سیدھے عرش الہی سے ٹکرا جاتی تھیں. یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دین کے حصے بنا دیے. کہاں حضرت بلال حبشی جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو تحیۃ الوضو بنا دیا. حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سلام کیا تو حضرت وہی طریقہ سلام جو ہے وہ پوری مسلمانوں کا طریقہ سلام رائج ہو گیا. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے ان کے اعمال تھے اور کیا ان کے طریقے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کو جاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ایسے خوبصورت انداز میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے بھی، ہماری بھی پکار میں ایسی ہی تڑپ اور طلب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلک جو تکرار کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی زوجہا اپنی زوج کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار اور بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ سننے والا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. گویا ہر چیز اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ زہار کر دیتے ہیں اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ تو ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. گویا یہ ایک جھوٹی بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کی سچائی نہیں ہے. کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی. یہ اوس بن صامت کا میں نے آپ کو واقعہ تو ایک بتایا، اس کے علاوہ بھی زہار کے اور واقعات ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جو اس قرآن کے اندر اب آ رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، ثم یعودون، پھر اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں، یعنی اپنی پھر بیوی کے پاس جانا چاہیں، اپنے اس تعلق کا اعادہ کرنا چاہیں، لما قالوا، جو بات انہوں نے کہی تھی،
یعنی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اس سے پہلے یا اس سے قبل کہ ان دونوں یہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ گویا زہار کی سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اب میاں بیوی آپس میں اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب یہ زہار کرنے کا پینلٹی دینی ہوگی، ان کی ایک سزا ہے کہ اب وہ سزا کے طور پر کیا کریں گے؟ ایک غلام کو آزاد کریں گے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی نصیحت کی کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو شخص غلام نہیں پائے تو وہ کیا کرے؟ فصیام، پس وہ روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 مہینے کے پے در پے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یعنی اگر غلام نہیں ملتا تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ فمن لم یستطع، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، پس کھانا ہے 60 روزوں کا۔ یعنی کہ یہ زہار کی حد ہے، اور زہار سے نکلنے کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کو آرڈر میں ہی کرنا ہے۔ آرڈر میں کیا جائے گا، سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام نہیں مل رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے لگاتار۔ اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتے اور اتنی کمزوری ہے یا بیمار ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہے تو بغیر شرعی عذر کے جو ہے وہ کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیماری آ جائے یا سفر آ جائے تو وہ شرعی عذر ہے، اس کو ان دنوں کو نکال کے مطلب کنٹینیوٹی سے 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ اس کفارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضربوں کی زہار کی ایک تو رسم کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ زہار کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کفارہ کی ادائیگی تک جو ہے وہ حرمت بہرحال برقرار رہے گی۔ ہاں اگر بیوی کے پاس جاؤ گے تو پھر اس کفارے کو ادا کرو گے اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے، لیکن یہ زہار کا کہنا اتنا غلط عمل ہے کہ اس کی پھر تمہیں سزا ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے ہوش و حواس میں زہار کیا ہے تو پھر تو کفارہ لازم ہے، لیکن اگر نشے وغیرہ کی حالت میں اس نے زہار کر دیا ہے تو پھر ایسی زہار پہ کوئی کفارہ نہیں آتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے کہ بھائی جیسے مرد زہار کرتا ہے تو کیا بیوی بھی زہار کر سکتی ہے؟ تو نہیں جی، بیوی کا زہار کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، لہٰذا زہار بھی مرد ہی کی طرف سے مانا جاتا ہے اور مرد ہی اس کا کفارہ دیتا ہے، بیوی کے کہنے سے زہار نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے زہار کے احکامات ہیں، میرا خیال ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ زہار اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو اس کفارے کو ادا کرنا ضروری ہے، اور کفارے میں جو ہے وہ تیسری جو آ رہی تھی وہ آ رہا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ وہ مسکین ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کا نان نفقہ نہیں ہوتا، یعنی آپ ان کے کفیل نہیں ہوتے، کوئی اور ہونے چاہیے جن کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا جو ہے وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا دینا ضروری ہے، اور ایک مسکین کو ایک ہی وقت میں 60 دنوں کے آپ پیسے دے دیں یا 60 دنوں کے کھانے کے پیسے دے دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو آپ نے کھانا دینا ہے 60، تو پھر آپ 60 دن تک ڈیلی اس کو پھر علیحدہ علیحدہ کھانا دیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک وقت میں دینا ہے تو 60 الگ الگ لوگوں کو آپ کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے۔
یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو کما، وہ اسی طرح سے ذلیل ہوں گے جس طرح کبت الذین من قبلہم، جس طرح پہلے کے لوگ جو تھے وہ ذلیل اور خوار کیے گئے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی ذلت کا عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو ذلت کا عذاب ملے گا، جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے ایک تو کراس کرتے ہیں یا پھر ان کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن یہ ذلت کا عذاب جب ہوگا تو اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا، سب کو، وَفَيُنَبِّئُهُم، پھر ان کو بتا دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور پھر انہیں بتائے گا کہ تم جو عمل وہ کر کے آئے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا، کیا ہوا؟ احصاہ اللہ، اللہ نے گن گن کر محفوظ کر کے رکھا ہے، وہ تو بھول گئے اللہ کو لیکن اللہ نے سب کچھ گن گن کر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، شہید، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ اللہ نے کیسے گن گن کر رکھا ہے، کرامن کاتبین کے ذریعے سے گن گن کر رکھا ہے، یہ آثار ہیں جو ثبت ہو رہے ہیں، یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آڈیو ویڈیو ساؤنڈ ریکارڈنگز، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گن گن کر محفوظ کر کے رکھا ہے، ہر چیز اس دن جو ہے نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً، جو عمل تم نے کیا ہے وہاں پر تم اس کو حاضر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہر چیز حاضر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں چھپ سکے گی، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر خود گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں تم نے دیکھا یا تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سرگوشی ہو تین آدمیوں میں، الا ہوا رابعہم، اور ان کے درمیان چوتھا جو ہے وہ اللہ نہ ہو، ولا خمسۃ الا ہوا، اور نہیں پانچ مگر پانچ آدمیوں کے اندر سرگوشی میں، ہوا سادسہم، وہ چھٹا ہوتا ہے، مطلب اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ تین آدمیوں میں سرگوشی ہوگی تو چوتھا اللہ ہوگا، پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہوگی تو چھٹا اللہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ ولا ادنا من ذالک، اور کم ہو اس سے، مطلب خفیہ بات کرنے والے، سرگوشی کرنے والے اگر اس سے کم ہو، ولا اکثر الا ہوا معہم، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو، الا ہوا معہم، وہ اس کے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانو، جہاں بھی تم ہوگے، چاہے اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ بتا دے گا ان کو جو عمل وہ قیامت کے دن کر کے آئے ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ خفیہ بات اگر کر رہے ہو، سرگوشیاں تم کرتے ہو، تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ، پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے چار ہوتے تو پانچواں اللہ ہوتا؟ یہ بیسیکلی ایک ان کا ادب، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک ادبی حسن کو بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حسن برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ادروائز اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور کہ اللہ تعالیٰ سب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کوانٹٹی ہوگی ان سب کے اندر اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ میں ہی ہوتا ہوں، اگلا ہر ایک کے ساتھ اللہ موجود ہے، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، نہ صرف ساتھ ہے بلکہ ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ریکارڈ بھی کروا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ بتا بھی دے گا کہ تم کیا کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اچھا، سرگوشی وغیرہ کا معاملہ جب بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا نہیں انہوں نے دیکھا
کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے نہو عن النجوا جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون اور پھر وہ مگر پھر بھی کیا ہوا، وہ وہی حرکت کرتے رہے، لما نہو واسطے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہو اس سے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور چھپ چھپ کے کیا کر رہے تھے، گناہ اور زیادتی کی باتیں کر رہے تھے، اور معصیت الرسول اور رسول کی نافرمانیاں بھی کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ یعنی گویا اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ سرگوشی نہ کرنا، لیکن پھر بھی وہ سرگوشی کرتے رہے، اور سرگوشی میں کرتے کیا تھے، آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے۔ تو گویا سرگوشی کا منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا جو تم سرگوشیاں کرتے ہو نا اس میں موجود ہوتا ہوں۔ اب اگر تم وہ دیکھ رہے ہو کہ جو سرگوشیاں کرنے سے تمہیں اول نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی تم سرگوشیاں ہی کرتے چلے جا رہے ہو، اور سرگوشیاں کر بھی کس لیے رہے ہو، گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے لیے۔ دین میں سرگوشی کی بالکل ممانعت ہے اور بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ صرف دو چیزوں میں سرگوشی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ کر آئے ہیں سورہ حجرات جب ہم نے پڑھی تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ صرف صلح اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کے لیے، یا خیر کے کام کے کرنے کے لیے، کسی کو نیکی کی تاکید یا صدقے کی تاکید کرنے کے لیے، یا کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے، صرف دو اعمال کے لیے جو ہے سرگوشی کی اجازت اللہ نے دی تھی۔ دو لوگوں کے لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اور کسی کو نیکی یا بھلائی یا صدقے کی تاکید کرنے کے لیے سرگوشی کی ہمارے دین میں اجازت دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کی ممانعت کی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ سرگوشی کو پسند نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے کہ سرگوشی، کانوں پھوسی کرنا، یا ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرنا، یا ایسے بات کرنا کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو بیسیکلی سرگوشی وہ عمل ہے جو دو افراد کے درمیان یا کچھ افراد کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے والا عمل ہے۔ یہ سرگوشی کرنے سے، آہستہ آہستہ بات چیت کرنے سے محفل کے اندر انسان کے تعلقات میں بگاڑ آ سکتا ہے، محبتیں ٹوٹ سکتی ہیں، اور بدگمانی جنم لے سکتی ہے۔ ہمارا دین محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے، ہمارا دین خیر خواہی کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ آپ دیکھیں اس سے سرگوشی کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ایک محفل کے اندر، تو تیسرے شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا ان میں مس فٹ ہوں، اور میں آڈ مین یا آڈ ون آؤٹ ہوں، میں ان کے اندر اس طرح سے گھلتا ملتا نہیں ہوں، یا میں ان کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہوں جتنا یہ لوگ آپس میں قریب ہیں، ہے نا۔ دوسری بات وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کو فیلنگ آف لیس امپورٹنس ہوتی ہے، یعنی لیک آف امپورٹنس کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اتنا اہم نہیں ہوں، یہ دونوں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی آپ کلوز بھی ہیں اور اہم بھی ہیں، اور مجھے اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے، گویا میں ان کی طرح کا نہیں ہوں، اور میں کوئی علیحدہ ہی کوئی چیز ہوں۔ پھر جب یہ بات دل میں آتی ہے تو شیطان مزید اور دل میں یہ لے کر آتا ہے کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے، تبھی تو آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، اگر میرے خلاف بات نہ ہوتی تو جیسے پہلے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے تو ابھی بھی اسی طرح بات کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو شیطان فوراً فتنہ لے کر آتا ہے اور انسان کے اندر بدگمانی لے کر آتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے، اور محبتوں کے اندر یہ جو سرگوشیاں اور کانا پھوسی کی باتیں کرنا یا کانوں میں باتیں کرنا، یہ محبتوں کو کیا رکھیں گے، یہ تو محبتوں کو کاٹ دینے والا عمل ہے، اور کینچیاں ہیں محبتوں کی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ ایکٹیویٹی جو انسان کی محبت کے اندر درار ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ تو ہمارے دین کے احکامات اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ ہر وہ حکم جس سے انسان کے اندر کی محبت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہی آج ہمیں منع کر دی ہے۔
یہ سرگوشی انہی میں سے ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو دیا. ایک انسان بہت نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ حج سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر محبت نہیں ہے دوسرے کے لیے، ایثار اخوت نہیں ہے، تو کوئی تو ایک اسلامی معاشرہ کیسے امن والا ہو سکتا ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ امن پھیلانے کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر خصوصی طور پر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ قرآن میں یہ سرگوشی سے منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ سرگوشی کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور پھر ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا حکم لیکن ہمارے دین کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو، چھپ چھپ کر جب تم باتیں کرتے ہو نا تو آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہو. تو لہٰذا تم لوگوں کو تو منع ہی کر دیا تھا کہ تم یہ عمل کرو. تم نہ صرف خود دوسروں کو منع کرتے، تم تو بلکہ خود ہی یہ سب کچھ کرنا شروع ہو گئے. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپس میں آہستہ آہستہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ اور زیادتی اور نافرمانی ہی کی زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ اچھائی جو ہوتی ہے نا وہ علی الاعلان بولتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، اور گناہ جو ہے نا وہ گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے، چھپ کر کرنا پسند کرتا ہے. آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ گناہ وہ ہے کہ جب تو یہ محسوس کرے کہ تو اس بات سے خائف ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، یعنی کہ تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو جب بھی انسان کو غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو یہ گناہ کا ہی عمل ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو وہ آپ کو وہ اس طرح سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ عذاب دیتا اس پر جو ہم بولتے ہیں. یعنی اگر ہم اس غلط طریقے سے سلام کرتے ہیں تو پھر اللہ ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. حسبہم جہنم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، بس وہ بڑا ہی برا ہے ان کا انجام. گویا کیسے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے جیسے اللہ نے نہیں سلام کیا تھا. یہ بیسیکلی یہود اور مشرک منافقین جو تھی ان کا رویہ تھا. اور وہ کرتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے نا تو السلام علیکم کو بدل دیتے تھے. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ زبانوں کو موڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیتے. تو وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھی کہ اس نے یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کے بجائے یا السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیک بولا، یا السلام علیک یا ابو القاسم. تو السلام علیک کا مطلب ہوتا ہے تمہیں موت آ جائے، نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً آگے سے کہا وعلیکم. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ تمہیں موت آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فوراً تربیت کی اور تزکیہ کیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے. تم نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہے آپ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کہا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا تھا وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو گویا جو اس حدیث سے ہمیں 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو جب آپ سے اہل کتاب یا نان مسلمز آپ سے سلام کریں گے تو آپ نے ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. یعنی اگر ان کے دل میں جو بھی بات ہو اور جس انداز میں بھی وہ ہمیں سلام کریں گے، ہم نے ان کے سلام کا جواب وعلیکم میں دینا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ہم سے بد زبانی کرتا ہے تو ہم نے اس کا جواب بد زبانی سے نہیں دینا، کیونکہ حضرت عائشہ کو اللہ سے فرمایا تھا عائشہ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے.
लानत मलामत करना या उनको गलत जवाब देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल, हिल्म, बर्बारी का सबक दिया और आपने फरमाया कि देखो मैंने उन्हें वही जवाब दे दिया और मैंने उनसे कहा तुम पर भी जैसे तुम मुझे कह रहे हो बस तुम पर भी वही हो। लेकिन बदजुबानी से इंसान बच जाए, कभी भी किसी के साथ बदजुबानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही बात है कि बद से फिर बदनाम बुरा हो जाता है। तो बदजुबानी करने वाला बुरा महसूस वो हो जाता है, सबकी नज़र में बुरा बन जाता है और फिर उसका तरीका, उसके सही होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगली बात जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको सलाम जिस तरह से उन्होंने किया था, तो अल्लाह ने ऐसे सलाम नहीं किया है। वो जब वो इस तरह की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे ना, और वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, और कहते थे कि अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद के ऊपर इस तरह से सलाम करते हैं तो फिर अगर ये अल्लाह के नबी होते तो फौरन हम पर अजाब आ जाना चाहिए था ना। हम तो सुबह शाम इस किस्म की हरकत करते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब नहीं आता, तो दैट मीन्स के ये अल्लाह के नबी ही नहीं है, यानी अल्लाह हमें इन बातों पर अजाब क्यों नहीं देता। तो अल्लाह ने फरमा दिया हस्बुहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, और यस्लौनहा, वो उसमें दाखिल किए जाएंगे, उसका ईंधन बनेंगे, फबिअसल मसीर, बड़ा ही बुरा है उनका अंजाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा तनाजयतुम, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो, फला तनाजौ बिल इस्मी वल उद्वान, तो फिर गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें नहीं करना, व मासियतिर रसूल, व तनाजौ बिल बिर्रि व तक़वा, और जब तुमने बातें करनी ही है तो फिर किसकी बातें करना, नेकी और तक़वा की बातें करो। यानी अगर तुम पोशीदा बात करना चाहते हो तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि सरगोशी अगर करनी है तो सिर्फ नेकी और तकवा की बात की सरगोशी की इजाजत है, इसके अलावा गुनाह, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी की इजाजत नहीं है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम सबको पेश होना है, जमा किया जाना है। इन्नमन नजवा मिनश शैतानी, क्यों मना किया अल्लाह ताला ने काम सरगोशी करने से, क्योंकि सरगोशी मिनश शैतान, ये तो एक शैतानी काम है। लयहज़ुन्नल्लज़ीना आमनू, और वो इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग उससे रंजीदा हो जाएं, गमगीन हो जाएं। वलैसा बिज़ारहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि बेइज़्ने अल्लाह वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस सिर्फ ये है कि शैतानी काम है और इसलिए किया जाता है कि ईमान लाने वाले लोग जो है उनका दिल रंजीदा हो जाए। हालांकि उनकी सरगोशियों से ईमान लाने वालों का नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन बस इंसान को खुद फील होता है ना कि फलां मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है, या मेरे खिलाफ वो बोल रहा है, या मुझे और मैन आउट कर रहा है, या ये कि वो ज़्यादा करीब है और मुझे उन्होंने दूर कर दिया है। तो अल्लाह ने कह दिया कि देखो वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इस सरगोशियों से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, नुकसान अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है तो होकर रहेगा, अदरवाइज तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीन, तो इसलिए हमें भी समझ लेना चाहिए कि कोई लाख हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, वो आपस में प्लानिंग कर रहे हों, आपस में गठ जोड़ करके हमारे खिलाफ जितना मर्जी कोई कर ले, अगर अल्लाह ने हमारे लिए नहीं नुकसान लिखा तो वो हमें कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ये ईमान, ये अकीदे, ये अकायद की रसूख हमें अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी, जब तुमसे कहा जाए कि कुशादगी पैदा कर दो मजालिस के अंदर, यानी अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा कर दो, फ़फ़सहू, तो फिर कुशादा कर दिया करो, यफ़सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। ये एक और मैनर सिखाया जा रहा है, महफिल के एटिकेट्स और आदाब सिखाए जा रहे हैं। देखें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला छोटी छोटी बातें भी हमें सिखा रहा है, और इसीलिए तो दीन को कहते हैं ना, कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है कि महफिल में जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी मजलिस में कुशादगी कर दो, तो कुशादा कर दिया करो भाई।
यानी कि अगर तुमसे कहा जाता है कि तुम भाई कुछ मुंतज़मीन हैं और वो ऑर्गेनाइजर्स हैं और वो एकदम से बहुत सारे लोग आ गए हैं और वो कहते हैं कि भाई आप थोड़ी सी कुछ जगह में कुशादगी कर दें, यहाँ ना बैठें वहाँ बैठें, तो आप वहाँ से जगह को कुशादा कर दें और अगले को, आने वाले को जगह दें और उसे बैठने दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम किसी को कहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स किसी महफिल को अरेंज करते हैं और वहाँ ज़्यादा लोग आ जाएं या लोगों से कहा जाए कि भाई आप थोड़ी सी जगह दे दें और इनको भी यहाँ बैठने दें, तो अगले से लोग आगे से क्या कहते हैं, हम क्यों उठें, हम पहले आए थे, हमने आगे जगह ज़्यादा कर ली, हमने पैसे ज़्यादा दिए थे, हमने इसके लिए पे किया है, ये लोग तो वैसे ही उठ के आ गए हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की बातें करके और दिलों की तंगी लेकर आते हैं और उठ ना उनको कुछ जगह देना चाहते हैं, ना सिमटते हैं और ना ही उनको अगले आए हुए लोगों को जो है वो बैठने की इजाजत देते हैं। अल्लाह ने कहा अगर तुम कुशादा कर दोगे तो क्या होगा, फफ़सहू, अगर तो कुशादा कर दिया करो, अगर तुम कुशादा करोगे यफ़सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। गोया तुम किसी के लिए जगह खोलोगे तो अल्लाह तुम्हारे जहन खोल देगा। भाई आप देखिए, जो आने वाले को बैठने की इजाजत नहीं दे रहा, उसका दिल कितना तंग होगा ना, कि वो जगह तक देने के लिए तैयार नहीं है, ना उसके अंदर इसार का मादा है, ना शेयरिंग है, ना केयरिंग है, उसके अंदर अकड़ रहा है, गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे तंग जहनों वालों के जहन नहीं खोलेगा, फिर उनके दिमागों में कुछ नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर अल्लाह कि इस हुक्म को की अताअत करते हुए हम दूसरे को जगह दे दें, दूसरे को कुशादगी से बैठने की जगह देंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारे जहन खोल देगा। वो थोड़ी सी देर में ही हम इतना कुछ समझ के सीख कर आ जाएंगे जो हम शायद नहीं सीख सकते थे। ये जहनों की कुशादगी ये अल्लाह की तरफ से आती है। दिलों को कुशादा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके जहनों को कुशादगी अता फरमाएगा। और हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है जब हम सऊदीया जाते हैं और या मस्जिदों में बैठे होते हैं और मस्जिद में हम नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं और सऊदीया में या मसाजिद के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर कैसे पैर फैला के लोग बैठे होते हैं और कोई आपको कह देगा आप थोड़ी सी जगह दे दें वहाँ पर अगले को नमाज पढ़ने के लिए, लोग नहीं देते। अल्लाह का हुक्म है मजलिसों में कुशादगी पैदा कर दिया करो, कुशादा जगह दे दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। व इज़ा क़ीलन शुज़ू, और अगर तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ, पहले तो वो जगह नहीं दे रहे, तो अब अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये कहा जाए उठा ही दे तुमको कि भाई उठ ही जाओ, फनशुजू, तो फिर उठ जाया करो। यानी अगर महफिल के ऑर्गेनाइजर्स तुम्हें एक जगह से उठाना ही चाहते, किसी भी वजह से उठाना चाहते हैं, और कई दफा बड़ा मजबूरी हो जाती है, इंसान उठाता है, ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं उनको उठाना पड़ जाता है। कभी कोई बुजुर्ग आ जाता है, कभी कोई बीमार आ जाता है वहाँ पे, कभी कोई माजूर आ जाता है, कोई जख्मी आ जाता है, कोई मुअज्जिज इंसान आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल वाला मोहतरम आदमी आ जाता है, तो तुम अपनी अना का मामला मत बनाया करो, बल्कि तुम उठ जाया करो, जगह दे दिया करो, वहां से खत्म, जगह छोड़ दिया करो अपनी। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं ना, और जिनको वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, और जिनको इल्म दिया गया है, दराजातिन, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। तुम अपनी जगह छोड़ोगे किसी के लिए, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। कितना खूबसूरत वादा है अल्लाह का। अपना अना का मामला कभी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दूसरे की इज्जत अफजाई के लिए, दूसरे को अदब एहतराम देने के लिए, दूसरे का ख्याल रखते हुए, वो आता है ना कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंभ है। तुम अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी जगह छोड़ोगे तो क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा? अल्लाह बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसकी खबर रखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नाजैतुमुर रसूला, जब तुम रसूल से तखलिये में बात करो, अकेले में बात करने लगो, फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, तो आगे भेजा करो बात करने से पहले, हल्की से गोशी करने से पहले एक सदका।
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی تنہائی میں بات کرنے لگو، اکیلے میں تخلیے میں بات کرنے لگو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا یہ حکم دیا جا رہا ہے، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور بہتر ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر تم کچھ نہیں پاتے صدقہ دینے کے لیے تو پھر اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکم کیوں آیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، نرم مزاج تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سائل کو، سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، رد نہیں کرتے تھے، اس کی بات پہ اس سے موقع دیتے تھے، اس کی اگلے کی بات سنتے تھے، اس کی پریشانی کو سن کے اس کو حل کرنے کا ڈھارس دیتے، حوصلہ دیتے، یا ان کے آنسو پہنچتے، یا کوئی بھی ان کی مشکل ہوتی تھی اس کو حل کرتے تھے، اور سارے کے سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جو ہے وہ مشورہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی اس حوالے سے وہ چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج ہوتے تھے، بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بات چیت بھی سنتے تھے، کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیسیکلی احسان کا رویہ ہے نا، احسان کا رویہ۔ اور ہم اگر دیکھیں تو کبھی بھی ہم بھی جیسے قرآن پڑھاتے ہیں اور اب قرآن پڑھانے کے دائی قرآن بن جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس اگر کبھی آتا ہے اور آپ سے کوئی مسائل حل ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تو اول تو کبھی بھی کسی سوالی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ناک بھو نہیں چڑھانا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں دیکھو پھر اٹھی اور پھر سے آ گئی آ کے اب ہر وقت آ جاتی ہے اور اپنے رونے اور دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے نا؟ اگر آپ مسائل میں پھنسے ہوتے، اب یہ شکر کریں کہ آپ دینے والے اینڈ پر ہیں، لینے والے اینڈ پر نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والے اینڈ پر ہی رکھے، لینے والے اینڈ پر نہ ہی رکھے۔ شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ کوئی آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ آپ اس سے علمی طور پر جو ہے یا عملی طور پر اس سے بہتر ہیں، تو اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے دوسرے کے لیے محسن بنا کریں، اور محسن بننا ہے، کبھی بھی اس پہ ناک بھو نہیں چڑھانی۔ یہ داعی دین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ محسن بنتا ہے، اور محسن ایک میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور لوگ اس کی طرف مائل ہو کے خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محسن انسانیت تھے نا، وہ ایسے اٹریکٹ کرتے تھے کہ ہر کوئی ہر چھوٹی بڑی ضرورت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں، مختلف اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تنگی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، رد نہیں کر پاتے تھے نا کسی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوتی تھی لیکن آپ بول نہیں سکتے تھے کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہا کہ دیکھو یہ جو تم نبی کے پاس بار بار اٹھ کر آ جاتے ہو نا، تو ہر وقت ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اٹھ کر آنا، اس سے نبی کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ احزاب میں بھی پڑھا تھا نا کہ نبی تم سے حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ تم سے حیا کرتے ہوئے نہیں، اللہ نہیں حیا کرتا۔ تو اللہ نے پھر ایک طریقہ سکھا دیا لوگوں کو کہ نبی کے پاس آنا چاہتے ہو اور علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو، اور علیحدگی میں کیا باتیں ہوتی تھیں؟
جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا زہار کا معاملہ، ان کے خولہ بنت ثعلبہ کے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ کر دیا تو وہ اپنے اس مسئلے کو لے کر آ گئی. پھر اسی طرح سے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت علقمہ کی جان نہیں نکل رہی تھی تو لوگ آئے اور آ کے حضرت علقمہ کے بارے میں بات کی اور کہا ان کی بیوی نے آ کے کہ بھئی علقمہ کی اس طرح سے جان نہیں نکل رہی. تو اس طرح سے ایک اور خواتین تھیں جنہوں نے جو لعان کی آیات آئی تھیں، جب تو لعان کی آیات کے لیے بھی ہلال بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، اور پھر لعان کی آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تو گویا تخلیہ میں بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب بھی تم ایسا تخلیہ میں بات کرنا چاہو تو پھر کیا کرنا، تم کوئی نہ کوئی صدقہ دے دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا، اگر تم کچھ بھی نہیں پاؤ صدقہ دینے کے لیے. تو صحابہ تو اتنے تنگ دست تھے نا کہ ان کے پاس تو مہر میں دینے کے لیے ایک انگوٹھی نہیں تھی لوہے کی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مہر میں تم کیا دے سکتے ہو، تو ان کا میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کروں. تو اللہ نے صدقہ تو نہیں نا یہاں بتایا کتنا کرو، تو حضور نے خود ہی پوچھا کیا 1 دینار؟ تو حضرت علی نے آگے سے کہا کہ یہ لوگوں کی مقدرت سے بہت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر نصف دینار. حضرت علی نے کہا کہ کیا لوگ جو ہے نا وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا؟ تو حضرت علی نے آگے سے کہا کہ بس ایک جو کے برابر سونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دے دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے نا مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو میں نے اتنا جو کے برابر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس کے بعد صدقہ کیا، اور میں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اس مسئلہ پوچھ لیا. ان کے اس عمل کے 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسری آیت نازل ہو گئی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، یعنی نجواکم صدقات. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی، یہ کہ تم بھیجو گے آگے، نجواکم اپنی سرگوشیوں سے، صدقات صدقہ یعنی صدقات دینے پڑیں گے. صدقات دینے سے ڈر گئے ہو، تخلیہ میں تمہیں صدقے دینے پڑیں گے. فَإِذْ لَمْ، پس جب نہیں، تفعلوا تم کر سکتے ہو، اگر تم ایسا نہیں کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. یعنی اگر تم ایسا نہیں کر سک رہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم کرو، زکات دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو گویا بیسیکلی یہ دوسرا حکم جو ہے وہ آ کے پہلے حکم کی نفی کر دی گئی اور اس کو نگیٹ کر دیا، اللہ نے منسوخ کر دیا. تو پہلا حکم پھر کیوں اللہ نے دیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ کانشیس ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی قیمتی ہے، ان کی صحت بھی قیمتی ہے، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ خواہ چھوٹی چھوٹی مسائل اور باتیں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائے، بلکہ سوچ سمجھ کے اور بہت ضروری چیزوں کے لیے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا. اچھا، یہ والی بات سے ہم ایک اور چیز کا بھی اصول نکالتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ پبلک کہہ لیجئے کہ پراپرٹیز ہوتے ہیں، مینس کہ پبلک کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پھر کوئی ٹیچرز ہوتے ہیں یا لائرز ہوتے ہیں یا ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس میں ان کا عوام کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کا آرام نہیں دیکھتے.
بلکہ اپنی پراپرٹی سمجھتے ہوئے جب دل چاہتا ہے منہ اٹھاتے ہیں اور ان کو فون گھما دیتے ہیں، ان کے گھر آ جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، MNAs ہیں، MPs ہیں، یا کوئی اور جو گورنمنٹ سروسز میں موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ فوراً اٹھتے ہیں اور جا کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں، یا دین کے علماء ہیں، یا مفتیان ہیں، یا اس طرح کے دینی شعبے سے بلانگ کرتے ہیں، تو لوگ اٹھتے ہیں اور فوراً ہی نہ ٹائم دیکھتے ہیں، نہ سونے کا وقت دیکھتے ہیں، نہ کھانے کا وقت، نہ نماز کا وقت، کوئی چیز دیکھتے نہیں، اور اٹھا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ یا وہ میٹنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں، یا پھر ان کو فون کر لیتے ہیں، یا اور اگر وہ فون کال اٹینڈ نہیں ہو تو پھر ان کو ان کے خلاف باتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کا اختیار دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ بھائی دیکھو ان کی بھی وقت جو ہے اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی جس وقت آتے ہیں اس ٹائم تم ساری باتیں پوچھو، لیکن اگر علیحدگی میں تخلیے میں جب تم نے جانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے جاؤ، اور ہر چیز کے لیے اٹھ کر وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لمٹ کر دیا اور بتا دیا کہ جو لوگ پبلک سروسز میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پہلے بار بار سوچنا چاہیے اور پھر ہی جو ہے وہ جانا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں پہ اصول ایک اور سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم روزہ مبارک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے سے پہلے ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کے لیے پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صدقہ جو ہے وہاں پر نکال کے یا کسی کو بھی دے کر اور پھر ہم وہاں پر پہنچے تو قرآن کی اس حکم پر بھی جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے، تو صحابہ کرام جو اس وقت کے موجود تھے ان لوگوں میں سے صرف حضرت علی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں اس حکم کے اوپر عمل کیا تھا، تو اور اس عمل کے اوپر وہ بہت فخر بھی جتایا کرتے تھے، اور وہ اس فخر کیا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت واحد آیت ہے جس کے اوپر صرف اور صرف میں نے عمل کیا ہے۔ دیکھیں ان کے فخر بھی کتنے خوبصورت ہوتے تھے نا، کن چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے۔ ہم کن باتوں پر فخر کرتے ہیں؟ ہم فخر کرتے ہیں ہمارا گھر بڑا ہو جائے، ہماری کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے پاس فلاں چیز آ گئی ہے، ہمارے بچے بہت اچھے نکل آئے ہیں، یا ہمارے بچوں کی شادیاں بہت اچھی، ہماری گاڑیاں بہت اچھی، ہم مختلف ہماری دنیاوی چیزوں پر فخر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات میں فخر کرنے کا حریص بنا دے، اور اللہ ہمیں ایسے ہی فخر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اچھا جی، اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مبغوض ہے، ورنہ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے گروہ کو دوست بنایا ہے جو اللہ کا مبغوض ہے۔ اللہ کا مبغوض کون سا گروہ ہے؟ یہود کی دوستی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے۔ اگر یہودیوں سے دوستی کرو گے تو وہ تمہارے نہیں کبھی بھی بن سکتے، نہ وہ ان کے بنیں گے۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی یہ منافقین کا بیسیکلی طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق ہوتے ہیں جو کہ یہودیوں کو دوست بناتے ہیں، نہ یہود ان کے دوست ہیں اور نہ منافق یہودیوں کے ساتھ دوستی کریں گے۔ دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دوست کبھی نہیں بن سکتے، چاہے لاکھ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ ہم ان کے دوست ہیں، لیکن کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا کس کا طریقہ تھا؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور قسمیں بھی زیادہ کھانا منافقین کا طریقہ تھا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ وہ دوزخ کے یار ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس پر روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا
وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. یعنی منافق جو جس روش پر دنیا میں ہے وہ قیامت میں بھی اسی روش پر ہوگا. وہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، دنیا میں قسمیں کھاتا تھا، وہ قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا اور قسمیں کھا رہا ہوگا. وہ دوزخ کے یار ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون سی جگہ ہے منافقین کے لیے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ آگ کا. اللہم طہر قلبی من نفاقی. وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. ایک اور صفت منافقین کی کہ وہ جھوٹے. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. جب شیطان کسی پر مسلط ہوتا ہے تو پھر اس کی خدا کی یاد اس کے دل سے بھلا دی جاتی ہے. اور شیطان اس مسلط ہی اس کے اوپر ہوتا ہے جو زبان ذکر الہی سے غفلت برتتی ہے، تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اپنی جگہ اپنے دل کے حصے میں پلٹ کر آتا ہے اور چونچ رکھ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر بالکل ہی بلا دیتا ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ منافق کون ہیں. ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، اللہ کی یاد ان کے دل سے بلا دی گئی ہے اور وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ بن گئے ہیں، حزب الشیطان بن چکے ہیں. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خبردار ہو جاؤ، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اللہم طہر قلبی من نفاقی، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یقیناً ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقعہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست بھی ہے اور زور آور بھی ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. یعنی مومن دین کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. پہلے منافقوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں. اب ایمان والوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹے یا ان کے اہل خاندان، چاہے وہ اپنے ہی فیملی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اپنے قریب ترین رشتہ دار، باپ بیٹے بھائی بھی ہوں. اگر وہ اللہ اور اس رسول کے مخالف ہیں تو انسان جو مومن ہوگا وہ ان سے بھی محبت نہیں کرے گا. گویا ولایت کا معاملہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، محبتوں کی پرائیورٹیز بتائی جا رہی ہیں اور ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جو اللہ سے محبت، رسول سے محبت اور پھر اہل ایمان سے محبت نہیں رکھتا ہوگا. اگر وہ منافقین سے محبت رکھتا ہوگا تو پھر اس کے ایمان میں گویا خلل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہاں پہ وہ ان لوگوں سے مخالفت رکھتے ہیں، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. تو گویا مومن ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے پیارے رشتے ہی کیوں نہ ہو. تو تین چیزوں کی محبت ایمان کی تکمیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ضروری ہے. اگر ان کے ساتھ محبت نہ کی اور اس لیول اور اس پرائیورٹی کے ساتھ نہ کی کہ سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کے نبی اور پھر جو ہے اہل ایمان، اور اگر اہل خانہ بھی قرآن اور حدیث کی مخالفت رکھنے والے ہوتے ہیں تو مومن ان سے بھی ولایت نہیں کرتا.
یہ بھی ہم سورہ توبہ میں اچھی طرح سے پڑھ کر آئے ہیں کہ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان سے کہہ دیجئے نبی، اگر آپ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تو تجارتیں جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لے کر آ جائے، اور اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں پر اللہ نے سارے طریقے اور کرائٹیریاز اور پیمانے یہاں پر بتا دیے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ اگر کر کے دیکھیں اور صحابہ کرام کے رویوں کو کھنگال کے دیکھیں، تو صحابہ کرام نہ صرف ان کی مخالفت پر ان کے ساتھ مخالفت رکھتے تھے، ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مخالفت میں اٹھ کھڑا ہونا کا اگر ذکر کیا جائے تو انسان سوچ کر رہ جاتا ہے۔ انسان مخالفت میں کیا اٹھے گا، ان کی ولایت کو ترک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اگر محبت جو اس پرائیورٹی کی اللہ نے بتائی، اس پرائیورٹی کے ساتھ رکھی جائے گی، اور انہی سے رکھی جائے گی جن سے اللہ نے کہہ دیا ہے، اور ان سے بغض رکھا جائے گا جن کے ساتھ بغض رکھنے کو اللہ نے کہہ دیا ہے، تو یہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور پھر اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ اللہ پھر اپنی طرف سے انہیں قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ قوت ہوتی ہے جو جب صحابہ کرام کے اندر آئی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبیدہ بن عمیر کی اپنے ہاتھوں سے گردن اڑائی، اور جب دوسرے بھائی کو پکڑا جا رہا تھا تو آگے سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرا سختی سے پکڑ کر رکھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ فتویہ میں بڑا مال دے گی۔ تو بھائی آگے سے کہنے لگا کہ کیا یہ میرے مقابلے میں تیرا زیادہ بڑا قریب ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا ہاں، آج تیرے مقابلے میں یہ میرا زیادہ بھائی ہے۔ یعنی جو مومن جو پکڑ رہا تھا نا ان کے مشرک بھائی کو، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا تیرے سے زیادہ بھائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو خود اپنے ہاتھوں سے 2 ٹکڑے کیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے خلاف تلوار اٹھائی۔ وہ لوگ اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف تلواریں اٹھانے والے ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی جاتی تھی، اور اللہ ان کے ایمان میں مزید ثابت قدمی عطا فرماتا تھا۔ آج کا مسلمان تو ایسے لوگوں کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر تک کرنے سے رک جاتا ہے، ولایت ترک کرنا تو بہت دور کی بات، اور پھر اس کے آگے اگینسٹ ان کے خلاف تلوار اٹھا لینا، یہ تو اور بھی امپاسبل ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ایمان عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہوگا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ داخل کیا کرے گا ان کو باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ راضی ہو گئے اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی پارٹی کے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اب خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں حزب اللہ بنا دے۔ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، اور اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما دے۔ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیں بھی ٹائٹل عطا فرما کے اللہ وہ جنت کے باغات جن کے نیچے سے نہری جاری ہوں گی، اللہ یہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بھی ایمان میں ثبات عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان میں ثابت قدمیاں عطا فرما، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے اللہ ہمیں بھی قوت اور طاقت اور تقویت عطا فرما دے۔